الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد محض اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی توفیق سے آج شادی کورس کے سلسلے کی 11ویں کلاس الحمدللہ ہو رہی ہے اور آج کا عنوان طے کیا گیا مشترکہ خاندان اور جوائنٹ فیملی کے مسائل۔ اسلام نہ مشترکہ خاندان کی ہمت افزائی کرتا ہے نہ ہی انفرادی خاندان کی ترغیب دلاتا ہے۔ انڈیویجول فیملی یا جوائنٹ فیملی کس کو ترجیح دی جائے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، جیسے احوال ویسے احکام۔ جیسی سچویشن ہوگی ویسے شریعت حکم لگائے گی۔ جوائنٹ فیملی کے بھی کچھ مثبت پہلو ہیں، منفی پہلو ہیں، پازیٹیوز ہے، نیگیٹیوز ہے، اور انڈیویجول فیملی کی بھی یہی نوعیت ہے۔ یورپ کے ملکوں میں انڈیویجول فیملی کو ترجیح دی جاتی ہے اور ایشیا اور مشرقی ممالک میں جوائنٹ فیملی پر اصرار کیا جاتا ہے۔ مثبت پہلو کیا ہیں جوائنٹ فیملی کے؟ پورا خاندان، پورا کنبہ ایک جگہ پر رہتا ہے۔ پاکستان وغیرہ میں ایک ڈیرے میں رہتا ہے، ہندوستان وغیرہ میں دیہاتوں کے اندر بڑے بڑے مکانات بنے ہوئے ہیں، اس میں سارے بھائی رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ صرف بھائی بہن نہیں بلکہ چچا تایا بھی اسی مکان کے اندر رہتے ہیں۔ فائدہ ہے کمزوروں کی مدد ہو جائے گی، فائدہ ہے خوشی اور غم بانٹنے میں سہولت رہے گی، فائدہ ہے گرتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، ایک بڑے مشن پر خاندان کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرد باہر جائے، دوسرا مرد خاندان کی نگرانی کرے۔ بڑی کمپنی ہو، کھیتی باڑی کے الگ الگ کام ہوں، تو اس جوائنٹ فیملی میں، گرینڈ فیملی میں الگ الگ ذمہ داریاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ علیحدہ ملازم رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بچوں کی پرورش میں سہولت ہوتی ہے۔ ایک بھائی انجینئر ہے، ایک بھائی ڈاکٹر ہے، ایک بھائی حافظ ہے، ایک بھائی عالم ہے، ایک بھابھی شریعت کے علم کی ماہر ہے، اور ایک بھاوج ماڈرن ایجوکیشن کی ماہر ہے۔ تو صلاحیتوں اور خوبیوں کا لین دین ہوتا ہے۔ مالی پونجی اور فائنانشیل طور پر بھی بعض مرتبہ اسٹرانگ ہونے میں مدد مل جاتی ہے۔ چونکہ چولہے الگ الگ نہیں ہوتے، راشن ایک ساتھ لایا جاتا ہے، تو کافی بچت ہو جاتی ہے جوائنٹ فیملی میں ہونے کی وجہ سے۔
نکاح کرنے میں سہولت ہوتی ہے، خاندان جانے پہچانے، چچا زاد تایا زاد بھائی بہنوں میں نکاح کر دیا جاتا ہے، گھر کی چیز گھر میں رہ جاتی ہے۔ یہ مثبت پہلو ہیں۔ ماں باپ کی خدمت میں بوجھ نہیں ہوتا، بدل بدل کر بھائی اور بہویں ساس سسرے کی خدمت کو نبھا لیتی ہیں، آنے جانے کے مسائل نہیں رہتے ہیں۔ لیکن جوائنٹ فیملی کے کچھ نگیٹیوز اور منفی پہلو بھی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ابتدا سے ہی بے پردگی کا ہوتا ہے۔ ایک بھائی کی دلہن عید کے دن بن سنور کر یا غسل کر کے حمام سے نکل رہی ہے اور دوسرے بھائی کی نگاہ پڑتی ہے اور دیور سے پردہ ہے۔ الحم والموت۔ پردہ اگر اتنا آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کمرے الگ الگ رکھیں، دسترخوان الگ الگ بچھائیں مردوں اور عورتوں کے، اتنا آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا تو کم سے کم کیجئے کہ گھر کی بھابیاں بھاوجے دیوروں کے سامنے، جیٹھ کے سامنے اپنے گلے کو ڈھانکی ہوئی آئے، اسکارف پہنے ہوئے آئے، بے تکلفی کے مواقع پیدا نہ ہوں۔ اور جہاں بے پردگی اور بے تکلفی ہوگی وہاں ضرور بے حیائی کے واقعات شروع ہو جائیں گے۔ بے پردگی، چاچا زاد بھائی بھی سمجھداری کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، تایا زاد بہنیں بھی سمجھداری کی عمر کو پہنچ رہی ہیں۔ اب ان کے اوپر شرعی اعتبار سے پردہ کرنا واجب ہو چکا ہے، لیکن پردہ نہیں ہو پاتا ہے اور معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بھائی بہن ہی ہے، حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، ان کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ حلال ہے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر مالیاتی اعتبار سے کافی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے۔ والد صاحب کا شروع کیا ہوا کاروبار تھا، بڑے بھائی نے اپنی عمر جھونک دی اس کاروبار کو ترقی دینے اور اس کاروبار کو سنبھالنے میں، اور اپنے بچوں کی شادیاں اور پڑھائیاں بھی اسی کاروبار سے پوری کر لی۔ جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بڑے بھائی کا بھی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اب یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ سارے بھائیوں کا حصہ برابر ہو یا بڑے بھائی کا حصہ زیادہ ہو، اور بعض مرتبہ والد کا کوئی کاروبار بنا بنایا نہیں تھا، والد نے کچھ پیسے دیے تھے بڑے بھائی کو، بڑے بیٹے کو، اور والد کے دیے ہوئے پیسے سے بڑے بھائی نے کاروبار کیا۔ اب اس کی کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے، وضاحت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کمبائنڈ بزنس ہے، مشترکہ تجارت ہے، پورا خاندان، پورا گھر اس کا مالک ہے، یا بڑا بھائی ہی اس کا مالک ہے۔ اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ یہ بڑا بھائی اپنے بھائیوں کی شادیاں کرواتا ہے، اپنی بہنوں کے گھر آباد کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے،
لیکن ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جب اخلاقی پیمانے ختم ہو جائیں گے، قانون کا ترازو لگا دیا جائے گا، اور قانون کے ترازو کے مطابق کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی نے چھوٹے بھائیوں پر جو کچھ خرچ کیا، والد صاحب کے دیے ہوئے پیسے سے جو تجارت کی ہے، اس کے مالک واقعی والد صاحب ہی ہے یا بڑا بھائی ہے۔ بڑا بھائی والد صاحب کے ساتھ صرف مدد کرنے کے لیے ہے، یا بطور پارٹنر کے ہے، یا والد صاحب کا وہ ملازم اور امپلائی ہے۔ اور چوتھی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے معاشرے میں کہ والد نے تو کچھ نہیں دیا، بڑے بھائی نے بڑی محبتوں سے اپنے چھوٹے بھائیوں کی پرورش کی، ان کی پڑھائی کی تکمیل کروائی، انہیں بیرون ملک بھیجا ملازمت کے لیے۔ اب وہ چھوٹا بھائی اپنا سیٹ اپ دیکھنے لگ جاتا ہے، اپنے تقاضے، اس ملک کی مہنگائی، اور جب رشتوں میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے تو بڑا بھائی کہتا ہے میں نے تو فلانے زمانے میں 4 لاکھ دے کر تمہیں امریکہ بھیجا تھا، سعودیہ بھیجا تھا۔ اور جب عداوتیں پیدا ہو جاتی ہے تو جواب بھی دیا جاتا ہے آپ کے 4 لاکھ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے، آپ نے کیا ہی کیا ہمارے لیے۔ ایسے موقع پر چلتے چلتے میں بتلا دیتا ہوں، جو خاندان کا ذمہ دار ہے، صدر خاندان ہے، اسے چاہیے کہ پوری وضاحت رکھے۔ 1000 بقا 1 لکھا، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی ایک بڑی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، لکھ لیا کرو۔ دادا سے میراث میں جائیداد آئی، باپ نے بڑے بیٹے کو دیا، وضاحت ہونی چاہیے کہ بیٹا ابھی تو میں پورا گھر چلانے کے لیے آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر خرچ کرتا ہے اپنی کمائی، تو اس میں وضاحت ہونی چاہیے کہ میں 10,000 روپیے بطور ہدیے کے اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اور 90,000 روپیے بطور قرض کے دے رہا ہوں، آپ کمانے کے بعد مجھے 90,000 روپے واپس کیجیے۔ بعض مرتبہ بڑا بھائی ناکارہ ہوتا ہے، چھوٹے بھائیوں کی محنت ہوتی ہے، چھوٹا بھائی کما کر لا کر دیتا ہے ماں کو، ماں اگر ناسمجھ ہو تو چھوٹے بھائی کی کمائی بڑے بھائی پر اور بڑے بھائی کے بچوں پر خرچ کرتی ہے۔ اس ماں کو پوچھ لینا چاہیے اپنے چھوٹے بچے سے۔ ہم قانون کی باتیں کر کر رشتوں میں دراڑیں اور غیریت پیدا کرنا نہیں چاہتے، لیکن دل صاف رہیں گے معاملات کے صاف رہنے سے، دل صاف رہیں گے لین دین کے معاملات کے صاف ہونے کی وجہ سے۔ کل تلوار اور دوسرے مقدمے بازیوں سے بھی جو مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ مسئلہ آج حل ہو جائے گا قلم چلا لینے کی وجہ سے، زبان سے وضاحت کر دینے کی وجہ سے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر ایک نیگیٹو اور منفی پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لائی گئی، سبھی استعمال کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں بھائی نے سب کے لیے لایا ہے یا اپنے لیے لایا ہے۔
ایک بہو کچھ اور کھانا چاہتی ہے، ایک بہو کچھ اور پسند کرتی ہے، لیکن جوائنٹ فیملی کے دباؤ اور پریشر کی وجہ سے وہ اپنی بات کہہ نہیں پاتی ہے۔ جوائنٹ فیملی کے لیے کھلے دل سے مشورہ باپ اور بیٹوں میں ضروری ہے۔ جوائنٹ فیملی کے لیے کھلے دل سے مشورہ ساس بہو بیٹیوں میں ضروری ہے کہ آج برتن کون دھوئے گا، آج سالن کیا پکایا جائے، عید کی تیاریاں کیسے ہو۔ اگر حقیقت میں جوائنٹ فیملی تو ہو، مشورے کا ماحول نہ ہو تو نفرتوں کا لاوا دلوں میں پکتا ہے۔ ایک اور منفی پہلو بھی ہے کہ بچوں کی لڑائیاں بڑوں کی لڑائیاں بن جاتی ہیں۔ تایازاد خالہ تایازاد چچازاد چھوٹے چھوٹے بچوں میں لڑائی ہو گئی، اب وہ لڑائی عورتوں میں جاتی ہے، دیورانی جٹھانی میں جاتی ہے کہ تمہارے بچے نے ایسا کر دیا، تمہارے بچے نے ایسا کر دیا۔ کوئی ایک بھائی دیندار ہوتا ہے، کوئی ایک بھائی بے دین ہوتا ہے۔ دیندار بھائی حلال لقمہ چاہتا ہے، بے دین حلال و حرام کا لحاظ نہیں کرتا۔ دیندار بھائی اپنے بچے اور بچیوں کو نامناسب لباس اور نامناسب ویڈیوز نہیں دکھانا چاہتا، بے دین بھائی وہ سب چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ایک کے بے دینی کا اثر دوسرے بھائی تک منتقل ہوتا ہے۔ ماں باپ کو ایسے موقع پر بہت ہی سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ پیسہ اصل نہیں ہے، رشتے اصل ہیں۔ پیسہ اصل نہیں ہے، محبتیں اصل ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اور ہم ہر آنے والے سے کہیں گے کہ آپ پیسہ بچانے کے غم میں رشتوں کا خون نہ کیجیے۔ رشتے جڑے ہوئے ہوں گے، ساری دنیا کا تجربہ ہے، جھوپڑی والا محل میں پہنچ جائے گا۔ رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں گے، محلات والے بھی سڑکوں پر پہنچ جائیں گے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ تو جوائنٹ فیملی میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے مضر اور نقصان دہ پہلوؤں سے بچاتے ہوئے اپنے خاندان کو لے کر چلیں۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کا ایک بہترین نظام بنایا تھا۔ ان کے بچے بھی زیادہ تھے، ہر بچے کا وہ نکاح کرتے، اپنے گھر میں 1 سال ساتھ میں رکھتے اور قریب میں دوسرا مکان دے کر 1 سال کے بعد علیحدہ کر دیتے، اور وہ اپنے خاص انداز میں یہ فرماتے کہ اب ہمارے سامنے جی کر بتاؤ، ہم مرے نہیں ہیں، کمی بیشی جو ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس طریقے سے وہ اپنے بچے کو بہو کو تربیت بھی دیتے اور نگاہوں کے سامنے گھر آباد کرنے کا سلیقہ بھی سکھلاتے، معذور بنا کر زندگی بھر چپکا کر نہیں رکھتے اور فوراً علیحدہ بھی نہیں کرتے، بلکہ 1 سال آنے والی اس بہو کو اپنے ساتھ رکھ کر بچوں کے سنبھالنے، کھانے پکانے، امور خانہ داری کو سنبھالنے کی ٹریننگ اور تربیت دے کر وہ الگ کرتے۔ یہ بھی ایک معتدل انداز ہے، اس کو اپنایا جانا چاہیے۔ دوسرا طریقہ جو یورپ میں بہت زیادہ رائج ہے، انڈیویجول فیملی کا ہے۔
اور جو طریقہ عرب ملکوں میں رائج ہے کہ شادی سے پہلے ہی گھر الگ دیکھ لیا جاتا ہے اور گھر میں سارے شادی کے کچن کے سامان آباد کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور نکاح کے بعد دلہا اپنی دلہن کو لے کر اسی مکان میں رہتا ہے۔ اس کے کچھ فائدے ہیں کہ وہ نقصانات جو جوائنٹ فیملی میں تھے وہ انڈیویجول فیملی میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ منفی پہلو بھی ہیں، مضر پہلو بھی ہیں۔ وہ مضر پہلو یہ ہے کہ جس عمر میں ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ عمر ان بچوں کو بھی آنے والی ہے۔ انڈیویجول فیملی کے نگیٹیوز میں یہ ہے کہ ایک مرد اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کو وقت کیسے دے گا، دو چولہوں کے اخراجات کیسے سنبھالے گا، اور پھر علیحدہ مکان بیوی کا حق ہے، لیکن اخلاقاً واجب ہے کہ بوڑھوں کی خدمت کی جائے، شریعت کے حدود میں رہ کر ان کو جو راحت پہنچائی جا سکتی ہے۔ بہو کو چاہیے کہ وہ ساس سسر کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے۔ بعض مرتبہ لڑکیاں شادی کے بعد فوراً الگ ہو جانا چاہتی ہیں، حالانکہ وہ مزاجی اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہے، تنہا ایک مکان میں رہتے ہوئے ڈرتی ہے اور نہایت ناتجربہ کار ہے۔ امید کے زمانے میں، پریگننسی کے زمانے میں اسے پتہ نہیں ہے قے اور متلی کو کیسے سنبھالا جائے۔ بوڑھوں کی سرپرستی ہوتی ہے تو ضرورتوں کی تکمیل میں تعاون بھی مل جاتا ہے، کھانے پکانے میں مدد بھی مل جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ موجود ہوں تو اندازہ ہو پاتا ہے کہ اس نومولود ابھی پیدا ہونے والے نیو بورن بچہ کیوں رو رہا ہے۔ پیٹ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے، سردی کی وجہ سے رو رہا ہے، نظر بد کی وجہ سے رو رہا ہے، یا بخار کی وجہ سے رو رہا ہے۔ کس عمر میں اس کو کیسے کھلایا جائے، کس عمر میں اس کو کیسے نہلایا جائے، راتوں میں اس بچے کو کس طریقے سے سنبھالا جائے۔ اگر کوئی نیا شادی شدہ جوڑا بہت جلدی یہ سمجھ کر علیحدہ ہو جاتا ہے کہ بوڑھا بوڑھی کے درد سر سے ہمیں نجات مل جائے گی، تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ الگ رہ کر ان کے اندر کتنا حوصلہ ہے اپنا گھر چلانے کا۔ اور ایک پہلو بھی سوچنے کا ہوتا ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ پوری رات جاگے گا، سنبھالنے میں، رونے کی وجہ سے جاگنے میں، تو دوسرے دن ملازمت اور نوکری کیسے کرے گا؟ نوکری اور ملازمت کے لیے سویرے نہیں جائے گا تو پھر وہ گھر چلانے کے لیے دو پیسے کیسے لا سکتا ہے؟ تو جوائنٹ فیملی کے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اگر بھائی اتنا جلدی الگ ہو جائے، شرعی اعتبار سے اگر ماں باپ مستحق ہیں تو انہیں خرچ دینا واجب ہے۔ بھائی بہنوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو اس نکاح میں حصہ لینا کم سے کم انسانیت کا تقاضا ہے۔ ایک دم خود غرض ہو جانا، مفاد پرست بن جانا، سینگ نکلتے ہی علیحدہ ہو جانا، پر لگتے ہی اڑ جانا، یہ انسانی ہمدردی کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی میں اور آپ کی والدہ میں مزاجی موافقت نہیں ہے، میچنگ نہیں ہے، آپ کی بیوی میں بھائی کی بیوی کے مزاج میں
جوڑ نہیں بیٹھ رہا ہے، سخت مجبوری میں ہزار ذہن سازی، دسیوں مشوروں کے بعد ہم اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ چولہا اور غلہ ہم نے الگ کر لیا، دل تو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ عید ایک جگہ پر کیجئے، بچوں کی تعلیم، شادی میں ایک دوسرے کے مشورے اور رائے سے فائدہ اٹھائیے، اور چھوٹے بھائی بہنوں کے نکاح میں جو دوڑ دھوپ کی جا سکتی ہے، جو مالیاتی اعتبار سے حصہ لیا جا سکتا ہے، وہ حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے جوائنٹ فیملیوں کا اور اس کے نفع اور نقصانات کا، اور یہ انفرادی خاندان اور انڈیویجول خاندان کے یہ منفی اور مثبت پہلو ہے۔ وہ لوگ بھی 100% غلط ہیں جو شادی ہوتے ہی خاندان سے کٹ جانا چاہتے ہیں، ان کے ضرورت مند ہونے کے باوجود، اور وہ لوگ بھی بہت غلط کر رہے ہیں جو بلا ضرورت کے بہر صورت پورے خاندان کو ایک چولہے ایک غلے پر رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اندر نفرتیں پنپ رہی ہیں، حالانکہ اندر غیبتیں، بدگمانیاں پروان چڑھ رہی ہیں، حالانکہ بہو انتظار میں ہے ساس کے مرنے کے، بیٹا انتظار میں ہے باپ کے مرنے کے، تاکہ اس کا غلہ الگ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، سر سے اوپر نہیں جاتی، اور رشتہ کاٹنے والا کسی مجلس میں ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے کہ اس کی نحوست سے پوری مجلس والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دلوں میں اس قدر دراڑوں کے ساتھ عید بھی ایک جگہ منائی جا رہی ہے، شب برات بھی ایک جگہ پر، شب قدر بھی ایک جگہ پر، گلے تو مل لیتے ہیں، گلے شکوے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کما کر لا کر دیتا ہے، دوسرا بھائی بیٹھے ہوئے کھاتا ہے، حالانکہ وہ خوش دلی سے نہیں کھلا رہا ہے چھوٹے بھائی کو۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ کسی ایک بھائی کا انتقال ہو جائے تو آخر اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو کیا دیا جائے؟ بہت ظلم ہوتا ہے معاشرے کے اندر جب دادا زندہ ہو، بیٹے کا انتقال ہو جائے، پوتروں کے حقوق کے ادا کرنے میں جیسی دلچسپی لی جانی چاہیے، ویسے دادا، چچا، تایا کی طرف سے ویسی دلچسپی نہیں لی جاتی ہے۔ ملکیتوں کا امتیاز نہیں رہتا، یہ برتن کس بہو کا ہے، یہ مشین کس بہو کی ہے۔ ملکیتوں کا امتیاز، میرا کتنا ہے، میرے بھائی کا کتنا ہے، رہیں گے ایک جگہ پر لیکن ملکیت کا امتیاز ضروری ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، مرض الموت میں جس بیماری میں ان کا انتقال ہوا، باہر سے کوئی برتن یا گلاس ان کے کمرے میں آ جاتا، فوراً وہ برتن اور گلاس وہ باہر بھجوا دیتے۔ بچوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہیں، فوراً کیوں بھجوا دیتے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا میں نے لکھ رکھا ہے کہ جو میرے کمرے میں ہے وہ میرا ہے، جو کمرے کے باہر ہے وہ تمہاری والدہ کا ہے۔ اب میں اس حال میں نہیں مرنا چاہتا کہ تمہاری والدہ کی ملکیت کا کوئی سامان، اپنی بیوی کا مملوک کا کوئی سامان میرے سامان میں آ جائے اور وہ بھی میراث میں بانٹ دیا جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر احتیاط اور چیزوں کے سلسلے میں اس قدر شفافیت ہونی چاہیے۔ اور پھر
اولاد میں انصاف، ایسا نہ ہو کہ کسی بہو سے محبت ہے زیادہ دے دیا، کسی بیٹے سے محبت ہے تو اسے زیادہ دے دیا۔ ایک بیٹے نے بہت محنت کی، پھر بھی اس کو برابر کا حصہ دے کر اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشہور واقعہ ہے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی عمرہ بنت ابی رواحہ آئی، یا رسول اللہ یہ زمین میرے شوہر نے میرے بچے بشیر کو دے دیا، آپ گواہ بن جائیے۔ میرے بچے نعمان کو دے دیا، آپ گواہ بن جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے شوہر کے اور بچے بھی ہیں، بشیر کی اور اولاد بھی ہے، نعمان کے اور بھائی بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اور بھائی، سب کو نہیں دیا؟ سب کو نہیں دیا۔ آقا نے فرمایا، مختلف روایتوں میں ہے، میں ظلم پر گواہ بننا نہیں چاہتا، میں ظلم پر گواہ بننا نہیں چاہتا۔ صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، عادتوں کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بھائی بہت محنت کرتا ہے، ایک بھائی کم محنت کرتا ہے۔ ماں باپ ہر ایک کی کمائی پوری وضاحت کے ساتھ الگ الگ نہیں رکھتے ہیں۔ کاہل بھائی کی کاہلی ختم نہیں ہوتی، محنتی بھائی کی محنت ٹوٹتی چلی جاتی ہے کہ مجھے کما کر اسی کاہل بھائی کو دینا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں سب بھائی برابر خرچ دے رہے ہیں، سب برابر محنت کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں۔ شکایت اگر مردوں میں پیدا نہ ہو تو عورتوں میں شکایت پیدا ہوتی ہے کہ فلانے کی بیوی بیمار رہتی ہے، میں تو صحت مند رہتی ہوں، میرے بچے کم ہیں، اس کے بچے زیادہ ہیں، میرے بچے صحت مند ہیں، اس کے بچے بیمار ہیں، اس کے بچے زیادہ کھا رہے ہیں میرے بچوں کے مقابلے میں، میرا شوہر زیادہ کماتا ہے، الگ سے مجھے چھپا کر کچھ نہیں لا کر دیتا، فلانی کا شوہر کم کماتا ہے، چھپا کر لا کر دیتا ہے، غیر سرکاری سالن چھپا کر لا کر دیتا ہے، چھپا کر لا کر دیتا ہے کھانے کی چیزیں، فلانے کی بیوی مہنگے جوڑے خریدتی ہے اور آپ مجھے سستے جوڑے لاتے ہیں، فلانے کے شوہر نے، آپ کے بھائی نے تھوڑے تھوڑے پیسے چھپا کر اپنی بیوی کو زیور بنا دیا، آپ نے خامخواہ ہی اپنی جوانی ان کے پیچھے لٹا دی۔ یہ سب بدگمانیاں اور یہ سب پیچیدگیاں ہر انسانی معاشرے میں پیش آتی ہے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں سے کہتے تھے، تزاوروا ولا تجاوروا، ایک دوسرے سے ضرور ملاقاتیں کرو لیکن ایک دوسرے کے پڑوسی بن کے مت رہو، کیونکہ زیادہ قریب رہو گے تو حقوق زیادہ ہوں گے، حقوق میں کوتاہی ہوگی تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خانہ جنگی کی چنگاریاں اجتماعی چولہے سے شروع ہوتی ہے، اجتماعی چولہے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلو نظر انداز نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ میں وہی بات دہراتا ہوں جو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بطور وصیت کے فرمایا تھا کہ من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جا عزت کی بھیک وہیں سے لے لے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کی ناراضگی مول لیتا ہے،
دنیا والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دن اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ دنیا والوں کی زبانوں کو روکنے کی فکر مت کرو، اپنے خاندانوں کو جڑا ہوا باقی رکھنے کی فکر کرو۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا، اللہ نے ان سے فرمایا عبد الوہاب، لوگوں کی زبانیں میرے بارے میں نہیں رکی، تیرے بارے میں کیا رکیں گی؟ اللہ کو برا بھلا بولنے والے کتنے ہیں، تقدیر پر اعتراض کرنے والے کتنے ہیں، لوگ ہم سے کیا راضی ہو جائیں گے؟ دنیا والوں کے طعنے اور دنیا والوں کے سامنے رسوائی کی فکر مت کیجیے۔ روزانہ کے جھگڑے، روزانہ کی الجھنوں سے بہتر ہے کہ دلوں کو جڑا ہوا باقی رکھ کر چولہے الگ کر دیے جائے۔ جیسے ماں باپ کی میراث میں اولاد کا حق ہے، ایسے ہی ماں باپ کی خدمت میں بھی اولاد کا حصہ ہے۔ ہم حصہ لینے کے لیے تو اولاد بن جاتے ہیں میراث میں، لیکن خدمت میں حصہ لینے کے لیے اولاد بننا نہیں چاہتے۔ ایک ایک مہینہ ایک ایک بھائی اپنے پاس رکھے، یا اگر مزاج کے فرق کی وجہ سے ماں باپ کسی ایک بیٹے کے پاس رہتے ہیں تو دوسرے بیٹوں کو چاہیے کہ ملاقات کے لیے جائے، کھانا پکا کر پہنچائے، مالی اخراجات میں حصہ لے، ان کے علاج معالجے میں دلچسپی لے۔ ایک بھائی جسمانی خدمت کا بوجھ اٹھا رہا ہے، کھانا وغیرہ پکا کے پرہیزی کھلاتا ہے ماں باپ کو، دوسرے بھائی کو چاہیے کہ اس کی بیوی کی دلجوئی کرے جو ہمارے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے۔ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں ماں باپ دے رہے ہوں گے تبھی تو خدمت کر رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں جو کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، میراث میں زائد حصہ کیوں چاہتے ہیں آپ؟ اے اللہ کے بندے، وہ نہیں چاہتا ہے، تمہیں تو کم سے کم زیادہ مال ایسے بھائی، ایسی بھابھی، ایسی بھاوج کو دے کر ماں باپ کی دعا میں کچھ حصہ ایسے تو لینا چاہیے۔ یہ نفس کی مکاریاں، یہ لفاظی کی کرتب بازی کا انداز ترقی کا نہیں ہے۔ چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی ہے، پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے، عمر میں برکت ماں باپ کی دعاؤں سے، اولاد کا فرما بردار بننا ماں باپ کی خدمت سے، اور بیوی جتنا کرتی ہے اس کا احسان سمجھیے، قدر کیجیے۔ ماں باپ بڑھاپے کی وجہ سے بدتمیزی کرتے ہو، آپ حسن سلوک جاری رکھیے اس بیوی کے ساتھ، لیکن جوائنٹ فیملی میں ایک ہی عورت پس رہی ہے، اس کی صحت ضائع ہو رہی ہے، آنے والے مہمانوں، نرندوں کے بچوں اور بوڑھے ساس سسرے کی سارے ناز نخروں اور پرہیزی کھانوں کا بوجھ ایک عورت کو ڈال کر پیسا جا رہا ہو، یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ ایسے مردوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنی بیوی کے لیے الگ ٹھکانے کا انتظام کر دیں۔ اگر دوسرے بھائی اپنی ایک بھاوج کے اوپر کیے جانے والے ظلم کے سلسلے میں بے حس بن چکے ہوں، ان کی عورتیں خدمت کے لیے تیار نہ ہو اور ایک کے اوپر خدمت کا بوجھ پڑ رہا ہو، تو پھر انہیں چاہیے کہ اس عورت کی صحت کو باقی رکھتے ہوئے، اس بھائی کے گھر کو ٹوٹنے سے بچاتے ہوئے، اس بھائی کو پہلے ہی آپ الگ کر دیجئے۔ بیویاں خدمت نہیں کرتی ہیں، آپ خدمت کے لیے وقت دیجئے۔ قانون سے زندگیاں نہیں چلتی، اخلاق سے چلتی ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ پر عورت نے کہا قانوناً آپ کے ماں باپ کی خدمت ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اسلامی قانون میں
ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ ضرور خدمت نہ کریں میرے ماں باپ کی، میں کسی یتیم بیوہ سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ وہ میرے بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال بھی کر سکے. زندگی اخلاق سے چلتی ہے. اگر ساس سسر آ جائے تو داماد پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر بٹھا کر کھلائے پلائے اکرام کرے. فقہا نے لکھا سال میں ایک مرتبہ ملاقات کروانا کافی ہے، اور وہ گھر پر آ جائے ملاقات کے لیے تو کھڑکی سے بات کرانا کافی ہے. تو اگر اتنا ہی ساس سسرے کے ساتھ کوئی داماد کرے تو کیا محبت بھری جنت والی زندگی ہمیں گھروں میں حاصل ہو سکتی ہے؟ قانون پر زندگیاں مت چلائیے، نہ چل سکتی ہے. اخلاق پر چلائیے، اخلاق پر ہی چلتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قدم پر اکابر علماء سے، شریعت اور سماج پر گہری نگاہ رکھنے والے اکابر سے ہمیں پوچھ کر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصف